السلام علیکم، میں ہوں دہائی کا ریپی اور میں اس وقت تھلے ویلی سے واپسی کی تیاری کر رہا ہوں۔ اور اب آپ یہ سارا حال دیکھیں گے، راستے میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے والی ویڈیوز میں نے کافی ہائٹ سے بنائی تھی، تو آپ کو نیچے ویلی نظر آ رہی تھی، اور اب ویلی کے اندر سے ہم گزر کر واپس آ رہے ہیں، تو یہ واپسی کے مناظر بھی کم دلکش نہیں ہیں۔ البتہ ہم نے یہ سفر ایک اوپن ٹویوٹا گاڑی میں پیچھے کھڑے ہو کر سفر کیا، اور اسی دوران میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ تو راستے میں کیا کیا مناظر دیکھنے کو ملے، یہ آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیے۔ اور ابھی ہم تھلے بروک میں ہیں۔ بروک اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں لوگ پرمننٹ نہیں رہتے ہیں، لیکن زمینیں ہیں، ان کو آباد کرنے جاتے ہیں سال میں 2 دفعہ، پہلے کھیتی باڑی کے وقت اور اس سیزن میں فصل کی کٹائی کے لیے۔ جب فصل کٹتی ہے تو اس کی پھر نیچے کی طرف ڈلائی ہوتی ہے، ٹریکٹر، ٹویوٹا گاڑیاں، گھاس، گندم، آلو، جو اور شلجم سے بھری لدی پھندی واپس آتی ہیں۔ ابھی ہمارا سفر شروع ہی ہوا تھا کہ ایک ٹریکٹر روڈ کے بیچوں بیچ لوڈ کر رہا تھا گھاس۔ وہاں ہمیں کافی دیر رکنا پڑا، پھر بڑی مشکل سے یہ ہمیں راستہ دیا تھوڑا سا، تو ہم چل پڑے۔ اور ایسے مناظر بارہا دیکھنے کو ملے، جگہ جگہ لوگوں نے روڈ بلاک کر کے گاڑیاں اپنی لوڈ کر رہے تھے، اور وجہ یہ ہے کہ روڈ کافی تنگ ہے، اور لوڈ ہے کہ ٹریکٹر کے اوپر ڈنڈے ڈال کے ان ڈنڈوں کے اوپر گھاس لاد کے اتنا لمبا چوڑا کر دیا جاتا ہے کہ ٹرک کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب تنگ روڈ پہ اتنی بڑی گاڑیوں میں اتنا بڑا سامان لاد کے لے جائیں گے تو روڈ نے بلاک ہونا ہی ہے۔ یہ دیکھیں ہم اس طرح سفر کر رہے ہیں۔ اس سفر کا اپنا مزہ ہے، تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن آپ کو اوپن ویلی دیکھنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ملتا۔ تو سفر ہمارا جاری ہے، اور ہم آ رہے ہیں، کبھی ہرے بھرے کھیت نظر آتے ہیں تو کبھی صحرا، البتہ دریا مسلسل ساتھ چل رہا ہے۔ جب ہم اوپر تھے تو اس میں پانی کم تھا، کئی نالے اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو جوں ہم نیچے آ رہے ہیں دریا میں پانی کی سطح بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کہیں کوئی گائے بھیڑ بکریاں لے کر در بدر ہے، تو کہیں کوئی گدھوں کے اوپر گھاس اور اپلے لاد کے لا رہا ہے، کہیں ٹریکٹرز ہیں ان پر مال لایا جا رہا ہے، کوئی بائک پہ آ جا رہا ہے۔ یعنی زندگی رواں دواں ہے، اور اس زندگی کی روانی کے یہی چند مہینے ہیں، اس کے بعد اس میں ٹھہراؤ آئے گا، سارے جانور انڈور ہو جائیں گے، ابھی آزاد کھلی فضا میں چر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انسان بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ لیکن جب سردیاں آئیں گی، برف پڑے گی، سارے جانور اندر باڑے میں بند ہوں گے۔ اس وقت جتنی گھاس لائی جا رہی ہے یہ انہی کے لیے انتظام ہے۔ اوپر دریا کا پانی صاف ستھرا تھا، یہاں جو نیچے آئے ہیں اس میں کئی گدلے پانی والے نالے شامل ہو گئے، تو پانی کافی گدلا ہو گیا ہے۔ اور یہاں سے ہمارا گزر رات کو ہوا تھا، اس لیے ہمیں احساس نہیں تھا کہ روڈ کتنا کھلا ہے یا میدان ہے یا چڑھائی اترائی، کوئی احساس نہیں تھا۔ لیکن ابھی واپسی پہ ہمیں یہ سب نظر آ رہا ہے۔ اور اس ویڈیو میں ایک چیز یکسانیت کا شکار ہو جائے گی کہ ہم صرف سفر کر رہے ہیں، لیکن مناظر یکساں نہیں ہیں۔ کبھی کسی چھوٹے سے گاؤں کے بیچ سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی چند دکانوں کے بیچ سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی کھلے میدان سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں کوئی مشکل راستہ آتا ہے، کہیں پھر آسان راستہ، اور اس طرح بدلتے لمحوں کے ساتھ ساتھ بدلتے مناظر
اس میں ورائٹی پیدا کرتے ہیں۔ ان کھیتوں میں ابھی آلو موجود ہیں۔ اوپر سے یعنی جو جانوروں کے قریب والی جگہ ہے وہاں سے آلو پہلے نکالے جائیں گے، پھر جوں جانور نیچے آتے جائیں گے نیچے سے بھی آلو نکالے جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا گدھوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ عادی ہیں اس لیے یہ ظلم نہیں لگتا۔ اس ویلی میں گدھے بہت بڑے کام کی چیز ہے، اسی لیے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اوپر بروک میں بھی گدھے تھے، جہاں ہم سیر سپاٹے کے لیے گئے ہائکنگ کی وہاں بھی گدھے تھے۔ اب یہاں گاؤں کے قریب پھر گدھے ہیں، اور گدھوں کے بغیر یہاں کی زندگی ادھوری ہے، کیونکہ یہ ہر اس جگہ جا سکتے ہیں جہاں گاڑی نہیں جا سکتی۔ اس لیے ان کی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے۔ ویلی کافی پلین ہے، اکا دکا جگہوں پر روڈ بھی ذرا مشکل ہے اور معمولی چڑھائی اترائی بھی ہے، ورنہ بیشتر وادی میدان ہی ہے۔ گاؤں ایک کے بعد دوسرے آتے ہیں۔ لوگوں نے جہاں کہیں کوئی پلین جگہ دیکھی اور وہاں پانی پہنچانے کا انتظام ہوا وہاں کاشتکاری کی ہے۔ پہاڑی علاقوں کا یہی سسٹم ہے، یہاں میدانی علاقوں کی طرح حد نگاہ بڑے بڑے کھیت نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں، کہیں ٹیرس فیلڈز ہیں، کہیں کچھ۔ اور ہم جو کبھی کبھار آتے ہیں ان کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ابھی ہم آدھے راستے میں تھے کہ ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، پھر دیکھتے دیکھتے بارش تیز ہو گئی، پھر اچانک رک گئی۔ یہ مونسون کا سیزن ہے ہی ایسا، کہیں بارش ہوتی ہے تو کہیں دھوپ ہے، تسلسل نہیں ہے اس میں۔ اور یہ ساری باتیں دیکھیں، اب یہ جانور بھی جگہ جگہ ملے ہمیں، یاک، زو، زمو، بیل، گائے، 3-4 جگہوں پر یہ مٹی چاٹ رہے تھے۔ جب ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس مٹی میں نمک مکس ہے، اسی لیے چاٹتے ہیں۔ اور ایسی مشکل جگہوں پر چڑھ کے چاٹ رہے تھے، حیرت ہوئی۔ عموماً جس جگہ بکریاں جا سکتی ہیں وہاں گائے بیل وغیرہ نہیں جا سکتے، لیکن یہاں پر ایسی جگہوں پر گائے بیل بھی تھے جو مٹی چاٹ رہے تھے۔ ہم کافی نیچے آئے ہیں ویلی میں، ہماری اپنی گاڑی ہم نے کافی نیچے کھڑی کی ہے کیونکہ ہماری کوسٹر ہے، تو اس کوسٹر سے آگے والے راستے تک ہم نے ایک ٹویوٹا ہائر کی تھی۔ ہمارے ساتھ سامان بہت تھا، اصل میں ہم ڈگری کالج گمبا کے اسٹاف کے ساتھ اس ٹور میں تھے، تو لوگوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، سامان بہت زیادہ تھا، اس لیے یہ بڑی گاڑی نیچے چھوڑ کر اس ٹویوٹا میں یہاں تک آئے، کیونکہ کوسٹر کے لیے یہ روڈ ناکافی ہے۔ کتنے خوبصورت یہ ٹیرس نما فیلڈ ہیں اور گول پتھروں کی دیواریں ہیں۔ روڈ کافی بہرحال تنگ ہے، لیکن بشو ویلی سے بہت بہتر ہے۔ یہ جگہ جگہ مساجد، خانقاہیں اور امام بارگاہ ہیں، اور خاص طور پر جہاں پر گاؤں ہے وہاں روڈ بہت تنگ ہے، کیونکہ یہ گاؤں پلاننگ کے تحت آباد نہیں ہوتے۔ جس کی جتنی تھوڑی زمین ہے اسی پر گھر بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، یوں راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار آنے والوں کے لیے تو ایشو نہیں ہے، وہ ایک ہی دفعہ آ کے چلے جاتے ہیں۔ تنگ روڈ کی تکلیف لوکلز کو ہی ہوتی ہے، صبح شام ان کا واسطہ پڑتا ہے اس سے۔
گاؤں ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور اس گاؤں کی دو خاص باتیں پتہ چلی اس وزٹ کے بعد۔ ایک تو یہاں بجلی وافر ہے، اس لیے سردیوں میں بجلی کا استعمال ایک بہت بڑی سہولت بن جاتا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ اس جنگل میں اوپر، اس ویلی میں اوپر جنگل نہیں ہے، اس لیے بجلی ایک اچھا نعم البدل ہے فیولنگ کے لیے۔ دوسری جو چیز نظر آئی تھی مجھے، میں نے محسوس کیا، وہ جانوروں کی کھاد کو کھیتوں میں لگانے سے زیادہ یہ اپلے بنا کر خشک کر کے اس کو بھی ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس سے جنگل کی بچت تو ہوتی ہے، لیکن دھواں اور ناگوار بو، یہ دو اس کے ڈرا بیکس ہیں۔ کبھی کوئی گاؤں روڈ کے ساتھ آباد ہے تو کوئی گاؤں روڈ کے اس طرف، دوسری طرف آباد ہے، اور پہاڑوں کے رنگ بھی چینج ہوتے ہیں، کہیں پر سلیٹی مائل ہے تو کہیں پیلاہٹ ہے، کہیں نیلاہٹ ہے، رنگ بدلتے پہاڑ ہیں یہ بھی۔ اور اس وادی میں پہلے والی ویڈیو میں ذکر کر چکا تھا، پانی کی فراوانی ہے، البتہ سیلاب کے چانسز اوپر نہیں ہیں۔ جوں جوں نیچے آتے ہیں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو نچلے حصوں میں سیلاب کے امکانات زیادہ ہیں، اسی لیے تھلے ویلی کو سیلاب سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، البتہ نیچے بلغار ویلی کو خطرہ ہے۔ اس لیے بلغار ویلی کا ایک بہت بڑا ایریا اکثر و بیشتر سیلاب کی زد میں رہتا ہے۔ یہاں ہمارے دو ساتھی اوپر سے پیدل ہی آئے تھے، اور گاڑی سے پہلے وہ پہنچ گئے تھے نیچے، تو ٹریک کرنے والوں کے لیے ایک جنت سے کم نہیں ہے، کیونکہ چڑھائی اترائی زیادہ نہیں ہے تو اس میں گھٹنوں پر بوجھ نہیں آتا، ورنہ چڑھائی چڑھتے ہوئے سانس پھولتا ہے، اترائی پہ گھٹنوں پہ بوجھ آتا ہے۔ اب ہم وادی کے سب سے پلین پورشن کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہاں اکا دکا چھوٹی موٹی چڑھائیاں ہیں۔ یہاں جوں جوں ہم نیچے وادی میں آئے ہیں تو لکڑی والے پودے اب نظر آنے لگے ہیں، جو لوگوں نے خود اگائے ہیں، قدرتی جنگل یہاں نہیں ہے۔ ہر کوئی مصروف ہے، کیا مرد کیا عورتیں، کوئی گھاس لے کر جا رہا ہے، کوئی گھاس لے کر آ رہا ہے، کوئی کٹی ہوئی جو جمع کر رہا ہے، کوئی آلو لے کے در بدر ہے، یعنی ایک گہما گہمی ہے۔ گاؤں کی زندگی کی یہی تو خوبیاں ہیں، یہاں ہر کوئی مصروف رہتا ہے۔ اصل میں مصروفیت کا سیزن یا زمینداری کا سیزن ہی مختصر ہے، 4 سے 5 مہینوں تک یہاں کی زمین ایک ہی فصل دیتی ہے، اسی لیے لوگ اس میں جت جاتے ہیں یہ 5-6 مہینوں تک۔ پھر سردیاں آرام سے جو کچھ گرمیوں میں جمع کیا وہ کھاتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ہم کافی نیچے آ چکے ہیں، ابھی بید کے درخت، سفیدے کے درخت، اور کہیں کہیں خوبانی بھی نظر آتے ہیں۔ جو ہم نیچے جائیں گے خوبانی، سیب، آڑو اور اس طرح کے پھل فروٹ کے درخت، پھلدار درخت زیادہ نظر آئیں گے ہمیں۔ اچانک ہمارے سامنے ایک چنگچی والا آ گیا، جو دھول مٹی اڑاتے ہوئے نہ ہمیں راستہ دیتا ہے، نہ خود تھوڑا تیز چلتا ہے۔ یہ دیکھیں دریا کے اس طرف کتنا خوبصورت گاؤں ہے۔ سفر ہمارا جاری ہے، اور پتہ نہیں اور کتنی دیر لگے گی۔ ہمیں تو رات کو احساس نہیں ہوا تھا کہ روڈ اتنا لمبا ہے، اب واپسی پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو کافی لمبا روڈ تھا۔ ایک پورشن کے بعد ہم اس گاڑی کو خدا حافظ کہیں گے، اور اپنی کوسٹر لے کر جائیں گے نیچے اسکردو کی طرف۔ ہم نے اپنی کوسٹر ادھر
تھلے ہائی اسکول میں کھڑی کی تھی اور اس کے بعد ایک ٹویوٹا ہائر کیا تھا. اگر کوئی لوکل گاڑیوں میں آنا چاہے تو میں نے معلومات کی تھی. اسکردو سے تھلے روزانہ گاڑی چلتی ہے 11 بجے کے قریب اور 3-4 بجے تک وہ گاؤں پہنچ جاتی ہے. آخری گاؤں کے بعد گاڑی نہیں جاتی ہے. وہاں سے آگے آپ یا ہائیکنگ کریں یا کوئی اور سواری بک کر لیں. خاص طور پر 4x4 گاڑیاں بہتر ہیں. ابھی ہم تھلے ہائی اسکول کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے ہم گاڑی بدلیں گے. یہ لیجیے ہماری گاڑی آگے نظر آ رہی ہے. اب ہم یہاں سے اپنا سامان انلوڈ کریں گے اور اس گاڑی میں لاد کے اسکردو کی طرف انشاءاللہ چلیں گے. گاڑی سیدھی اسکول کے احاطے میں گئی اور یہاں سے ہمارا سامان اب انلوڈ ہونے والا ہے. یہ تھلے ہائی اسکول ہے. ماڈل اسکول بھی ہے اور ہائر سیکنڈری بھی ہے. تو یہاں سے بس اب اس ویلی کو ہم خدا حافظ کہیں گے. یہاں سے نیچے تھلے ویلی تقریباً اختتام کو پہنچی. اب یہاں سے ہم پہلے ڈگونی پہنچیں گے انشاءاللہ. ڈگونی کے بعد پھر بلغار اور اس کے بعد آگے سیاچن روڈ پر. ہم ابھی تھوڑے ہی نیچے آئے تھے کہ جانوروں کا ایک گول جا رہا تھا جس کی سربراہی یہ آگے والا سفید یاک ہے. یہ کسی کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے اور اس کی بدبختی یہ ہے کہ سائڈ پہ چل کے گاڑی سے پیچھے رہنے کے بجائے آگے چل رہا ہے اور کوئی بھی جانور آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے اس کو. یہ ہے حالانکہ اس کو بہت گرمی لگی ہے اور زبان باہر نکال کے ہانپ رہا ہے. اس کے باوجود اپنا رعب و دبدبہ سارے جانوروں پر اس نے جاری رکھا ہے. شروع میں جانوروں کا یہ غول بہت بڑا تھا. کچھ ادھر ادھر سائٹ ہو گئے اور یہ جو سردار ہے اس نے اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے گاڑی کے آگے چل رہا ہے اور پھر آگے کوئی بائک والا آ کے اس نے ان کو روکا تو پھر ہم نے گاڑی آگے بڑھا دی. ان جانوروں کو اب ہم نے خدا حافظ کہا اور گاڑی آگے بڑھ گئی. یہاں سے اب ویلی بہت میدان ہو گئی ہے اور روڈ کے دونوں طرف نئی فصل جس کو بک ویٹ کہتے ہیں اور لوکل زبان میں براؤ کہا جاتا ہے وہ کاشت ہوئی ہے اور اس میں ابھی پھول کھلے ہیں. تقریباً 1 مہینے میں بیج بھی بن جائیں گے. بہت خوبصورت منظر ہے یہ. یہاں سے آگے آپ کو دونوں طرف لہلہاتے کھیت نظر آئیں گے جس میں مختلف طرح کی سبزیاں بھی ہیں. یہ براؤ ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ سارا. ان میں سے کچھ فصلیں صرف گھاس کے لیے اگائی گئی ہیں. وہ پکیں گی نہیں لہٰذا ان کو کاٹ کر جانوروں کو گھاس کے طور پر استعمال کیا جائے گا. باقی فصلیں یہ آلو ہیں ابھی تیار تو ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا پہلے اوپر رخ سے اتارتے ہیں آلو پھر یہاں آخر میں نکالتے ہیں. کتنا خوبصورت سین ہے یہ. یہاں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ گھر پہاڑ کے بالکل قریب بنائے گئے ہیں. جو زرعی زمین ہے ادھر گھر نہیں ہے. یہ زرعی زمین بچانے کی ایک ٹیکنیک ہے اور یہ ہمارے پائلٹ استاد اور پیچھے یہ سواری یہ دوسرا پائلٹ ہے. 2 پائلٹ ہیں ہمارے ساتھ. سارے تھک ہار کے ابھی ہچکولے کھا رہے ہیں لیکن گھر جانے کی خوشی بھی تو ہے. یہ براؤ کے کھیتوں کے بیچ سے ہم گزر رہے ہیں اور عنقریب ہم ڈگونی پہنچنے والے ہیں. ڈگونی بلغار
کورو یہ سارے بڑے زرخیز علاقے ہیں اور دریائے شیوک کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ دیکھیں لوگوں نے گھاس کاٹ کے روڈ کے اوپر ہی رکھ دیا ہے، کیونکہ روڈ بالکل خشک ہے، اس لیے یہاں گھاس جلدی خشک ہو جاتی ہے۔ اگر گیلی گھاس اسٹور کریں گے تو وہ گل سڑ جاتی ہے، پھر جانور نہیں کھاتے ہیں۔ اس لیے گھاس کو ٹھکانوں میں بند کرنے سے پہلے اس کو سکھایا جاتا ہے۔ بڑا محنت طلب کام ہے، پہلے گھاس کاٹو، پھر سکھاؤ، پھر سمیٹو، پھر لے جا کے یا تو باڑوں کے اندر اسٹور کرو، یا اخروٹ کے درختوں کے اوپر ٹال لگاتے ہیں بڑے بڑے، جہاں سے پھر سردیوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ سفر جاری ہے، کبھی لہلاتے کھیت، کبھی صحرا، کبھی پہاڑ، کبھی خشک پہاڑ، کبھی ہرے بہاڑے پہاڑ، اور گھر جانے کی خوشی سے یہ سب کچھ برداشت ہو رہا ہے۔ دو وقت ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، ایک وقت جب آپ ٹور کی طرف جا رہے ہوں، دوسرا جب واپس آ رہے ہوں۔ اب ہم سیاچن روڈ پر پہنچ چکے ہیں، اللہ اللہ کر کے آف روڈ ختم ہو گیا، اور اب پکے روڈ پر گاڑی کی اسپیڈ بھی بڑھ گئی اور گاڑیوں کی آمد رفت بھی بڑھ گئی، تو یہ بھی دلکش منظر ہے۔ یہ زمین حال ہی میں آباد کی گئی ہے، پہلے دریا کے کٹاؤ میں تھی، یہ دریا کے گرد دیوار بنائی گئی ہے، اور اس کے رخ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا میدان آباد ہو گیا ہے۔ اسی میدان کے اینڈ پر آپ کو ایک بلیک سا اسپاٹ نظر آئے گا، وہ ایک آبشار ہے، لیکن یہ آبشار سیزنل ہے، یہ سال بھر اس میں پانی نہیں ہوتا، صرف گرمیوں میں یہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے گئے تھے تو ہمیں کسی نے بتایا کہ دریا کے اس طرف کچھ پہاڑوں پر بدھزم کی کچھ ریلکس ہیں، تو ہم نے اس کو بھی دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور دریا پار کر کے، دریائے شیوک ہے یہ، ایک سسپینشن برج کراس کر کے رائٹ ہینڈ پر مڑ جائیں گے، چھوٹا سا روڈ ہے، اسی میں آگے آپ کو یہ ریلکس نظر آئیں گے۔ بہت قدیم ہیں، بڑے سے پتھر کے اوپر کندہ ہیں، اور وہاں جا کے ہم نے تھوڑا سا ٹائم لیا اور اپنی ہسٹری پر ناز کیا۔ گلگت بلتستان کی ہسٹری ایسے مونومنٹ سے بھری پڑی ہے جہاں بدھزم کے آثار جا بجا پائے جاتے ہیں۔ اس کو اسٹوپا کہا گیا ہے، بلکہ اسٹوپا کارونگ۔ یہاں جا کے ہم نے تھوڑا وقت گزارا، اور پھر یہاں جو لکھائی ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ مخصوص نشان ہیں، ان کو کچھ لوگوں نے ڈیسیفر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ سارے اندازے ہیں۔ یہ ریلکس آپ کو خرفک اور یوگو کے بیچ میں نظر آئیں گے۔ یہ روڈ ہے، یہ روڈ بھی آگے ڈگونی بلگار تک جاتا ہے۔ اب ہمارا پائلٹ چینج ہو چکا ہے، سینئر پائلٹ گاڑی چلا رہا ہے، اور جونیئر اب تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے گا، وہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ یہ کمال تو ان کا ہے جو گاڑی چلاتے ہیں، مسافر تو بس اچھلتے کودتے سفر میں مصروف ہوتے ہیں۔ ڈرائیور کو پوری فوکس اپنے روڈ پر رکھنی پڑتی ہے۔ اب ہم لمحہ لمحہ اس گردوں کے قریب آ رہے ہیں، اور ایک جگہ راستے میں رک کر ہم نے چائے پی، ریفریش ہوئے، اور پھر چل پڑے۔ ہم تقریباً 2 بجے وہاں سے نکلے تھے تھلے بروک سے، اور اب ہم اس گردوں کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، تو
اندھیرا چھانے لگا ہے اور گاڑیوں کا رش، لائٹنگ، شہر کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے اور بس عنقریب ہم پہنچنے والے ہیں۔ یہ چند جھلکیاں تھیں جو ہم نے 29 اگست کو شروع کیا تھا۔ آج 31 اگست کی رات تقریباً 9 بجے یہ ٹور اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ہماری گاڑی شہر کے مختلف علاقوں سے گھومتی ہوئی ساتھیوں کو ڈراپ کرتے ہوئے بالآخر یادگار چوک پر سارے اتر جائیں گے اور گاڑی چلے گی ابھی بھی، اس نے اپنی آخری منزل تک جانا ہے۔ یہ ہم شہر کے بالکل وسط میں آ چکے ہیں۔ یہ جامع مسجد ہے اور یہاں سے آگے یادگار اب بہت قریب آ گیا ہے۔ اس وقت میں جب یہ ایڈیٹنگ کر رہا تھا رات کے 12 بج رہے ہیں۔ میں خود اس وقت تل و برک میں ہوں اور نیند کا غلبہ ہے، میری آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سفر بڑی خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سب کو میں خدا حافظ کہتا ہوں۔ ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ یادگار چوک آیا ہی چاہتا ہے اور میں اپنی کمنٹری ختم کرتا ہوں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شب بخیر۔